اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ یتامہ یتیم کی جمع ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم یتیم کی کفالت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت کے بارے میں بڑی ہی ترغیب دلائی تھی صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، اور یتیموں کو ڈانٹنے سے، دھکے دینے سے، تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، انہیں کھانا کھلانا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام کا سوال یہ تھا کہ اگر یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور یتیم کی کفالت کی اتنی فضیلت ہے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو اب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، قرآن کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے یتیموں کی کفالت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس میں سوال پیدا ہوا کہ بعض دفعہ یتیم ایسے ہوتے تھے جن کے ماں باپ ان کے لیے وراثت میں مال چھوڑ کے گئے ہوتے تھے۔ تو اب اگر یتیموں کا مال ہو تو اس مال کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایک بندہ یتیم کی کفالت کرنے والا وہ مالدار ہے، غنی ہے، پھر تو اسے اپنے مال سے ہی خرچ کرنا چاہیے یتیم کے اوپر۔ لیکن اگر یتیم کی کفالت کرنے والا وہ خود غنی نہیں ہے، خود اس کا کھینچ تان کے گزارا ہوتا ہے، تو یتیم پر یتیم کے مال سے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اب اس معاملے میں کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے، کتنی توجہ کی ضرورت ہے، کہاں تک یتیم کا مال یتیم کے اوپر استعمال کیا جا سکتا ہے، کہاں تک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یتیم کے لیے ایسی صورتحال میں برتن بستر وغیرہ خرید لیا جائے اسی کے مال سے، تو اب یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ، اپنے بچوں کے مال کے ساتھ، اپنے بچوں کی چیزوں کے ساتھ ملانا، یتیم کے کھانے کو اپنے بچوں کے کھانے کے ساتھ ملانا، کیا یہ منع تو نہیں ہے، اور اس کی کس حد تک ممانعت ہے؟ تو ان چیزوں کے بارے میں صحابہ کرام سوال کرتے تھے۔ خاص طور پر جب قرآن کریم میں سورہ نساء اس کا شروع کا حصہ جو یتیموں کے بارے میں ہے، شروع کا ایک رکوع تقریباً، تو اس میں اللہ رب العالمین نے یتیموں کے بارے میں خاص احکامات دیے ہیں۔ تو جب اس کی دوسری آیت کریمہ سورہ نساء کی وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، سورہ نساء آیت نمبر 2، جب اس میں حکم ہوا کہ دے دو یتیموں کو ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تم بدلو خبیث چیز کو پاک چیز سے۔ اس سے مراد یعنی اگر تم یتیموں کی کفالت کر رہے ہو اور یتیموں کے پاس مال ہے، اور تمہارے پاس یتیموں کی کفالت آتی ہے، تو جب یتیم بڑے ہو جائیں تو تم انہیں ان کا پورا مال دے دو۔ ان کے مال پر تم خود قبضہ نہ کرو، ان کے مال کو تم خود، اگر تم غنی بھی ہو تو استعمال نہ کرو، اور اگر تم انہیں ان کا مال واپس کرو تو یہ نہ کرو کہ ان کے مال کی اچھی چیزیں وہ اپنے پاس رکھ لو اور اپنی چیزیں اس سے ملتی جلتی جو بری ہیں وہ ان کو دے دو، یہ جائز نہیں ہے۔ یتیموں کو ان کا مال دو پورے انصاف کے ساتھ، پوری احتیاط کے ساتھ، اور خبیث چیز سے مراد کبھی خبیث گندی نجس چیز بھی ہوتی ہے، اور کبھی اس سے مراد ردی چیز بھی ہوتی ہے، اور ردی چیز کو اچھی چیز کے ساتھ بدل نہ دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس آیت کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر صراحت سے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے سے منع کیا گیا ہے، اور یتیم کے مال صرف اس دور میں درہم
اور دینار ہوتے تھے، آج کرنسی، صرف کرنسی کو نہیں کہتے، مال کے اندر ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اس مال سے خریدی ہوں، مویشی اور دیگر چیزیں، اور ان میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب یتیم کے مال میں ایک اونٹ ہے، بڑا وہ قیمتی قسم کا ہے، تمہارے پاس ایک لاغر قسم کا اونٹ ہے تو تم وہ اونٹ سے اونٹ بدل دو، میں نے تو اونٹ دے دیے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں، تو ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے سے منع کیا گیا ہے کہ اس قسم کی خرابی نہ ہو۔ دیکھیے یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کس طرح بے کس اور کس طرح وہ جو اپنا دھیان خود نہیں کر سکتا، تو اسلام جو ہے وہ پھر توجہ دلاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر تمہیں لوگوں کا ڈر نہیں ہے، معاملات خفیہ ہیں، زیادہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہیں، اگر تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے پھر لوگ یہ کام نہیں کرنے دیں گے، حکومت یہ کام نہیں کرنے دے گی، لیکن اگر یہ چیزیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہیں تو اللہ کا ڈر تمہیں اس کام سے روکے۔ تو جب یہ احکامات اترے خاص طور پر، تو پھر اس ضمن میں صحابہ کرام جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ جب اترتی تھی وہ انہیں بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ پڑھ لیا ہماری طرح، اللہ معاف کرے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ پڑھتے تھے، توجہ کرتے تھے، اور ان کی زندگیاں بدلتی تھیں ان سے۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ احکامات سنے کہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، چیزوں کا تبادلہ نہ کرو، ان کو ان کا مال پورے اہتمام کے ساتھ انہیں واپس کرو، تو اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ پہلے وہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے تھے، کبھی یتیم کا مال، غریب کا مال اپنے مال کے ساتھ ملایا جاتا ہے غلط ارادے سے، وہی چیزیں جو اللہ نے فرمایا کہ ردی چیز کی جگہ پر قیمتی چیز تم لے لو، اور ان کے مال کو کسی جائز ناجائز طریقے سے ہتھیا لو، ایسی نیت بھی ہوتی ہے لوگوں کی۔ اور کبھی اچھی نیت کے ساتھ، ایسی نیت نہیں ہوتی بعض لوگوں کی۔ سب لوگ یتیم کے مال کو یا کسی غریب کے مال کو جب اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی نیت غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی نیت صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اب خاص طور پہ جب یتیم بچہ گھر میں پل رہا ہے اور دیگر بچے بھی ہیں، تو اب یہ اہتمام کرنا کہ یتیم بچے کے بستر اور اپنے بچوں کا بستر وہ بالکل الگ کر دیا جائے۔ اگر ہمارے بچے یتیم کے بستر پہ چڑھیں گے یا یتیم ہمارے بچوں کے بستر پہ چڑھے گا، یتیم جس برتنوں میں کھانا کھائے وہ برتن الگ، وہ یتیم کے مال سے لیے جائیں، اور جو اپنا کھانا اور اپنے بچوں کا کھانا ہے وہ ان کو ان کے برتنوں میں دیا جائے۔ اگر کبھی یہ انسان خود یتیم کا کفیل یا بچے گھر کے وہ یتیم کے برتن میں کھا لیں یا یتیم ان کے برتنوں میں کھا لیں، تو صحابہ کرام اس قسم کی چیزوں کو ملا لیتے تھے، دل میں کوئی غلط ارادہ نہیں ہوتا تھا۔ ان چیزوں کا اتنا اہتمام کرنا، اتنا ایک ایک چیز الگ کرنا مشکل کام ہے۔ تو بعض دفعہ اچھی نیت اور اچھے ارادے کے ساتھ بھی یتیموں کے کفیل یتیم کے اس قسم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے تھے، تو یہ یتیم کی چیز اتنی ہے اور میرے بچوں کی چیز اتنی ہے، تو یہ دونوں چیزیں ملا لیں، یتیم کے بچے کا کھلونا ہے یا میرے بچے کا کھلونا ہے، یہ مل کر کھیل لیا کریں، کیا حرج ہے؟ اگر نیت خراب نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کے اندر نہیں یتیم کا جو ہے وہ ہر چیز الگ ہونی چاہیے، اپنے بچوں کی ہر چیز الگ ہونی چاہیے، بعض دفعہ یہ چیز انسان پر مشکل بن جاتی ہے۔ تو اب یہ سوال خاص طور پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 2 کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ، آپ فرما دیجئے اصل مقصد کیا ہے، اصلاح لہم خیر، اصلاح کرنا ان کے لیے یہ بہتر ہے، اصل چیز ہے ان کی اصلاح، یتیموں کی اصلاح، یتیموں کی خیر خواہی، یہ اصل مقصد ہے۔ یتیموں کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، یتیموں کے ساتھ خرابی نہ ہو، فساد نہ ہو، ان کا مال تباہ نہ ہو، ان کے مال کو غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے، اصل مقصد اس مال کا غلط استعمال ہے، اصل مقصد کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، بعض دفعہ اس آیت یا حدیث کا جو گہرائی ہوتی ہے، اصل مقصد ہوتا ہے، اس کے تحت جاتے ہی نہیں۔ تو یہ جو سورہ نساء کے اندر
یہ جو احکام ہیں یتیموں کے بارے میں، یتیم کے مال کو نہ کھاؤ، جو یتیم کا مال کھائے گا اپنے پیٹ میں آگ کھائے گا، اور جو اس قسم کی چیزیں ہیں یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، اس سے مراد یہ آیت پوری طرح اپنے ظاہر پہ نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے برے ارادے سے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانا، غلط طریقے سے ملانا۔ اگر آپ کا مقصد غلط نہیں ہے، اگر آپ کا مقصد اصلاح ہے تو وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اصلاح کی نیت کے ساتھ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملایا بھی جا سکتا ہے۔ تو کہہ دیجئے اصلاح کرنا ان کے لیے خیر سب سے بہتر ہے۔ اصل چیز تو اصلاح ہے، اصلاح کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، اگر وہ ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، یہ جو اصل سوال تھا، جو اصل پریشانی تھی صحابہ کرام کو، اور اگر تم ملا لو ان کو، خلط ملط کر لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں، تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط ملط بھی کر سکتے ہو، بشرطے کہ وہ جو پیچھے آیا اصلاح لہم خیر، اگر مقصد اصلاح ہے تو، اگر اصلاح مقصد ہے تو مال کو ملایا بھی جا سکتا ہے۔ مال کو یہ نہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یہ آیت اپنے پورے ظاہر پر بھی ہے، اصل مقصد کو دیکھنا ہے۔ اصل مقصد ہے برے ارادے سے، جب برا ارادہ ہو پھر تو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ظاہری طور پر ملانا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن اگر مقصد نیک ہے پھر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، بد نیتی کے ساتھ نہیں، نیک نیتی کے ساتھ، اصلاح کی غرض سے۔ اگر تم انہیں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ کوئی اچھوت نہیں ہے۔ یہ کوئی اللہ نے اچھوت کی وجہ سے نہیں کہا کہ ان کا مال الگ اور تمہارا مال الگ، یہ صرف نیک نیتی اور بد نیتی یہاں فیصلہ کن ہے، اصلاح کا جذبہ اگر وہ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح، لیکن یاد رکھو تم منہ سے کہتے رہو میری نیت بڑی اصلاح کی ہے، میری نیت تو بڑی اچھی ہے، اور اندر سے تمہاری نیت غلط ہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ تم اپنی نیت ہر ایک سے چھپا سکتے ہو، لوگوں سے چھپا سکتے ہو، حکومت سے چھپا سکتے ہو، لیکن تم اپنی نیت اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جانتے ہیں فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ یہ چیزیں صرف زبان سے کہنے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، اصل ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر دل کے حالات کو کون جانتا ہے۔ اگر تم دنیا کے لوگوں سے بچ بھی جاؤ تو اللہ سے نہیں بچ سکو گے۔ اصل چیز دل کے اصلاح ہے، دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَ، یعنی گویا کہ پتہ لگا اگر دل کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو تو پھر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت موجود ہے۔ وہ جو سورہ نساء کے اندر ہے وہ بد نیتی سے ہے، وہ خرابی کی نیت سے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر اس آیت سے پتہ لگا کہ نیک نیتی کے ساتھ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، ان کے کھانے کو اپنے کھانے کے ساتھ خلط ملط کیا جا سکتا ہے، ان کے برتنوں کو، ان کے بستروں کو، ان کی دیگر چیزوں کو اپنی چیزوں کے ساتھ خلط ملط کیا جا سکتا ہے، اگر اصلاح کا جذبہ ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اصلاح دل کے اندر سے اٹھے، کیونکہ اللہ فساد کرنے والے کو بھی جانتا ہے اور اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتے البتہ لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ اللہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتے۔ کیسے مشکل میں ڈال دیتے؟ کہ اگر تمہاری نیت اصلاح کی بھی ہوتی، تم اصلاح کی نیت سے بھی تم ان کے مال کو ملانا چاہتے، اللہ تمہیں اجازت نہ دیتے۔ یہ دیکھیں یہ چیز تو پھر مشکل ہو جاتی ہے ایک انسان پر کہ وہ یتیم کی ایک ایک چیز الگ کرے، ان کے بستر، ان کے کپڑے، ان کے برتن، ان کے کھلونے، ان کی ہر چیز وہ اپنے بچوں سے اور اپنی چیزوں سے الگ کرے، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو اس انداز سے سوچیں کہ کھانا ایک انسان کے بچے ہیں 3 4 5، ایک انسان اپنے بچوں کی ہر چیز الگ کر سکتا ہے، کبھی بھی الگ نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں مشترکہ کھاتے سے اور مشترکہ استعمال ہوتی ہیں، اور انسان اپنے بچوں کے بارے میں خیر خواہ ہوتا ہے۔ اصل مقصود ہے کہ یتیم کے بچے کو اپنے بچے کی طرح پالو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ مخالطت، یہ خلط ملط کرنا سارا جائز ہے۔ تو جو اللہ نے منع کیا ہے وہ بد نیتی سے منع کیا، اصلاح کی نیت ہو پھر منع نہیں کیا۔ اگر اللہ نے مشکل میں ڈالنا ہوتا تو اللہ نیک نیتی کے ساتھ بھی اس کو منع کر دیتے، پھر انسان کے لیے یتیم کی کفالت ہی مسئلہ ہو جاتا، ایک مشکل کام بن جاتا۔ ہمارا دین اصل میں دوسروں کی اصلاح چاہتا ہے، جو جہاں خرابی پیدا ہو رہی ہے اس خرابی کا علاج چاہتا ہے، لوگوں کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ دین کے اندر بڑی آسانی ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا، دین میں مشکل نہیں رکھی، دین کے اندر تنگی نہیں رکھی، دین آسان ہے۔
اللہ مشکل میں تمہیں نہیں ڈالنا چاہتے، اگر اللہ چاہتے تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتے. کیا مطلب مشکل میں ڈال دیتے؟ تمہاری نیک نیت ہوتی پھر بھی اللہ تمہیں منع کر دیتے، لیکن اللہ نے نیک نیتی کے ساتھ منع نہیں کیا. اللہ نے منع کیا ہے جب نیت میں کھوٹ آ جائے. اگر انسان محسوس کرے میری نیت خراب ہو رہی ہے، انسان دیکھیے ایک مومن جو ہے شیطان ساتھ لگا ہے تو ایمان بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے. اگر ایک انسان محسوس کرے تو انسان جتنی احتیاط ہو سکتی ہے احتیاط کرے. اگر سمجھے کہ نہیں اب میری نیت صحیح ہے، میری نیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو انسان ان چیزوں کو ملا کر استعمال کرے. اللہ نے اگر نیت خالص ہو، اصلاح کی نیت ہو، پھر اللہ نے مشکل میں نہیں ڈالا. اور اگر اللہ چاہتے تو مشکل میں ڈال دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں. یہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. اسلام کے سارے احکامات ہمارے فائدے میں ہیں، یہ بات یاد رکھیں، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے. اور اسلام کا کوئی حکم جو ثابت ہو قرآن کریم میں، صحیح احادیث مبارکہ میں، وہ کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. یہ ایک اصول ہے، اس کو ایک اصول کے طور پہ یاد رکھیے. بطور مسلمان یہ ایمان رکھنا ہماری ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کا کوئی حکم، خواہ وہ اللہ نے دیا ہو، خواہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دیا ہو، میں دین کی بات کر رہا ہوں، تو وہ حکم کبھی بھی حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. اس میں لازماً کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. یہ الگ بات ہے ہمیں وہ سمجھ آئے یا نہ آئے. کئی دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہماری عقل ناقص ہوتی ہے، ہماری سمجھ کا قصور ہوتا ہے، ہمیں وہ چیز سمجھ نہیں آتی، ہم اعتراض کر دیتے ہیں. اللہ کے احکامات پر اعتراض کرنا یہ بھی انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. ہاں، انسان سمجھنے کے لیے سوال کر سکتا ہے، ادب کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ، بڑوں سے، بزرگوں سے انسان پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کے اس حکم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے. اس کو پوچھا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ اعتراض کے طور پر نہ ہو، یہ سمجھنے کے طور پر ہو. سمجھنے کے طور پر ہو سکتا ہے. صحابہ کرام بھی سوال کر لیتے تھے اس قسم کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیتے تھے. لیکن اعتراض کی نیت سے سوال کرنا، چاہے انسان کو نہ سمجھ آ رہی ہو، پھر بھی اعتراض کرنا ایک مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کامل ہیں اور اللہ کی تعلیمات کامل ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ علم اور حکمت پر مبنی ہیں. اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ میں ناقص ہوں، میری عقل ناقص ہے، یہ میرا اور میری عقل کا قصور ہے. انسان کو یہ بات اپنے اندر سمجھنی چاہیے. اگر انسان یہ چیز مان لے، یہ چیز تسلیم کر لے، بہت سے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. انسان کو اعتراض نہیں رہتا. اعتراض ہمیشہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بڑا اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور دین اسلام کی تعلیمات کو انسان کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں، یہ چیز انسان کے ایمان کے اندر خلل پیدا کر دیتی ہے، یہ چیز انسان کو کفر تک لے جاتی ہے والعیاذ باللہ. تو اللہ کے سارے احکامات حکمت پر مبنی ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ نکاح کرو المشرکاتی، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں. مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو. یہ تنکحو گرامر کی روح سے، یہ کون سا فعل ہے؟ ولا تنکحو. یہ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک فعل ماضی ہوتا ہے، ایک فعل مضارع ہوتا ہے. فعل مضارع کے شروع میں حمزہ، تا، یا، نون، یہ چار کلمات ہیں جن کو علامات مضارع کہتے ہیں. یہ چار کلمات آتے ہیں فعل مضارع کے شروع میں. فعل ماضی کے شروع میں یہ چار کلمات نہیں آتے. فعل مضارع کے شروع میں جو اصل روٹ ہے اس سے پیچھے چار کلمات آتے ہیں. ان چار میں سے کوئی کلمہ آتا ہے، حمزہ، تا، یا، نون. تو یہاں تا موجود ہے، اس سے پتہ لگا یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع نہیں ہے اصل میں، یہ فعل مضارع سے بننے والا فعل امر یا فعل نہیں ہے. یہ نہیں ہے، پیچھے لا ہے، لائے نہیں. جو نہیں ہے عربی زبان میں، عربی گرامر میں، وہ فعل مضارع سے بنتا ہے. تو یہ فعل مضارع تنکحو، یہ فعل نہیں. تنکحو اصل میں تنکحون تھا فعل مضارع، اور اس کا ماضی کیا ہے؟ نکح. ماضی کیا ہے؟ نکح. مضارع کیا ہے؟ ینکحو.
نکح ینکح یہ مجرد ہے. مجرد اسے کہتے ہیں جس کے فعل ماضی کا پہلا صیغہ اس میں زائد حروف نہ ہوں. تو نکح ینکح، نکح ینکح اس سے تنکحو ہے. نکح ینکح کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکاح کرنا. الزانی لا ینکح الا زانیہ، سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں زانی شخص نہیں نکاح کرتا الا زانیہ مگر زانی عورت سے. تو نکح ینکح کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرنا، خود نکاح کرنا. اور ایک لفظ ہے نکح ینکح ماضی نکح اور مضارع ینکح، اور ایک لفظ ہے انکح ینکح. انکح ماضی اور مضارع کیا ہے؟ ینکح. یہ عربی گرامر کی روح سے جنہوں نے گرامر پڑھی ہے اس کو باب افعال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باب افعال. نکح ینکح یہ مجرد ہے، باب ضرب یضرب ہے. اور ایک ہے انکح ینکح. فرق کیا ہے دونوں میں کہ نکح ینکح اس کے مضارع پر یا یہ جو علامت مضارع ہوتی ہے اس پہ زبر ہوتی ہے، اور یہ جو کاف ہے اس پہ زیر ہوتی ہے. نکح ینکح یہ مجرد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خود نکاح کرنا. اور ایک لفظ ہے انکح ینکح. ابھی جو باب افعال ہے اس کا مضارع، اس کے مضارع پہ علامت مضارع پہ پیش ہے اور کاف پہ زیر ہے. اب انکح ینکح اور نکح ینکح ان میں فرق کیا ہے؟ ان کے معنی میں بڑا واضح فرق ہے. نکح ینکح کا مطلب ہوتا ہے خود نکاح کرنا، اور انکح ینکح کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کا نکاح کرانا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کا نکاح کرانا. اس کو عربی زبان میں متعدی کہتے ہیں. متعدی کا مطلب وہ چیز جس کو کسی دوسرے پر واقع کیا جائے. یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے، اس سے معنی میں فرق آ جاتا ہے. نکح ینکح یہ ماضی اور مضارع، اسی مضارع سے امر اور نہیں بنتا ہے. اور دوسرا باب ہے انکح ینکح. کیا فرق ہوا ان دونوں میں؟ نکح ینکح کا مطلب ہے نکاح کرنا، خود نکاح کرنا، نکاح کرنا. اور انکح ینکح اس کا مطلب ہوتا ہے نکاح کرانا، الف ساتھ شامل کر دیں، یعنی کسی دوسرے کا نکاح کرانا، اپنا نکاح نہیں دوسرے کا نکاح کرنا. یہ ذرا مد نظر رکھیں، اذان کے بعد میں پھر آپ کو آگے بتاتا ہوں. یہ دونوں لفظ اس آیت میں موجود ہیں. یا پہ زبر اور یا پہ پیش، یہ دونوں معروف ہیں، یہ دونوں ایکٹیو وائس ہیں، پیسیو وائس نہیں ہے. کئی دفعہ مضارع میں یا پہ پیش ہو وہ پیسیو وائس مجہول ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر کاف پہ زبر ہونی چاہیے. یہ دونوں معروف ہیں. اور یہ میں نے اس لیے وضاحت کی ہے کہ دیکھیے شروع میں تنکحو ہے اور آگے تنکحو ہے، ولا تنکحو. میں ان دونوں میں فرق کرنا چاہتا ہوں، فرق بتانا چاہتا ہوں آپ کو. جی، اور دوسرا لفظ ہے کسی دوسرے کا نکاح کرانا. بالکل صحیح. تو میں بتا رہا تھا کہ نکح ینکح یہ مجرد ہے، باب ضرب یضرب ہے، اس کا مطلب خود نکاح کرنا ہوتا ہے. اور انکح ینکح یہ مزید فی ہے، باب افعال ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی دوسرے کا نکاح کرنا، دوسرے کا نکاح کرانا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دخل یدخل داخل ہونا، اور ادخل یدخل داخل کرنا. خرج خود نکلنا، خرج یخرج، اور اخرج یخرج کسی دوسرے کو نکالنا. اس کی بہت مثالیں ہیں عربی زبان میں. ماضی میں حمزہ آ جاتا ہے شروع میں، مضارع میں وہ جو یا تا ہے اس کے اوپر پیش آ جاتی ہے. تو ولا تنکحو یہ نکح ینکح سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خود نکاح کرنا. تو ولا تنکحو نہ نکاح کرو خود،
المشرکاتی مردوں کو خطاب ہے، نہ نکاح کرو المشرکاتی مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں۔ فرمایا کہ مشرک عورتوں سے خود اپنا نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی ایک مشرک عورت سے شرک کی حالت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان ایک مشرکہ عورت سے کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ ہاں اگر وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ ولا امۃ مؤمنۃ اور البتہ لونڈی، امۃ لونڈی اور عبد غلام، عبد غلام اور اس کا مؤنث ہے امۃ عربی زبان میں، عبد الرحمن اللہ کا رحمان کا بندہ، اور امۃ الرحمن رحمان کی بندی، عبداللہ امۃ اللہ۔ ولا امۃ اور البتہ لونڈی مؤمنۃ مومن، خیر زیادہ بہتر ہے، من مشرکۃ مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم اور اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، یعنی مشرک عورت اگرچہ اچھی لگے، وہ دنیاوی حسب نسب میں، مال و دولت میں، حسن و جمال میں وہ کتنی اچھی کیوں نہ لگے، تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس مشرکہ عورت سے۔ تو ایک مسلمان لونڈی زیادہ بہتر ہے، ایک مومن لونڈی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نکاح کے لیے مومن عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہاں مشرک کا لفظ ہے، مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں مشرک سے مراد عام مشرکین ہیں، عام مشرکین جس طرح مشرکین مکہ تھے، جس طرح ہندو وغیرہ ہیں، مجوسی وغیرہ، بدھسٹ اور اس طرح یہ سکھ لوگ۔ ایک مشرک اہل کتاب بھی ہیں، اہل کتاب بھی شرک کرتے ہیں، جس طرح عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اپنے علماء کو انہوں نے رب بنایا ہوا ہے یہود و نصارہ نے، یہ بھی مشرک ہیں، ان کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے، لیکن یہ عام مشرک نہیں ہے، یہ اہل کتاب مشرک ہیں۔ اہل کتاب مشرک کا حکم فرق ہے، اللہ نے ان کے لیے الگ حکم سورہ مائدہ میں فرمایا ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا اس کی اجازت موجود ہے، اس کا جواز موجود ہے، اور وہ کب جواز موجود ہے؟ وہ جواز تب موجود ہے جب امید ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گی، جب امید ہو کہ وہ تمہارے ساتھ چل سکیں گی، بجائے اس تم ان کے اوپر اثر انداز ہو سکو گے، چاہے نکاح کے بعد ہی کیوں نہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ تم پر اور تمہارے بچوں پر اثر انداز ہو جائیں، وہ تمہیں مسلمان سے کافر کر دیں، وہ تمہارے بچے کو یہودی یا عیسائی بنا دیں۔ اگر ایسی صورتحال کا امکان ہو پھر نکاح کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ حضرت عمر تو کافی سختی کرتے تھے اس معاملے میں، خاص طور پہ کوئی عہدے دار ہو، وہ اسے کسی یہودی عیسائی عورت سے شادی نہیں کرنے دیتے تھے۔ بہرحال اللہ نے اجازت دی ہے، اور وہ اجازت اپنا ایمان، اپنے بچوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ مخصوص حالات میں ہے کہ جب یہ امکان ہو کہ وہ اسلام سے متاثر ہے اور وہ اسلام قبول کر لے گی اور ہم اس پر اثر انداز ہو سکیں گے مرد۔ تو پتہ لگا کہ عام مشرک عورت اس سے مسلمان مرد کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت میں، اس کی بجائے لونڈی مومن ہو، اس سے نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور نہ تم، اب یہاں تنکحو ہے، تاب پیش ہے، پیچھے تاب زبر تھی، وہاں تھا نہ تم نکاح کرو، یہاں ہم کیا معنی کریں گے؟ نہ تم نکاح کراؤ المشرکین مشرک مردوں سے، نہ تم نکاح کراؤ مشرک مردوں سے۔ کس کا؟ اپنی عورتوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، نہ تم نکاح کراؤ مشرک مردوں سے۔ تو جب مردوں کو خطاب ہوا تو وہاں نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے، اور جب عورتوں کا ذکر ہوا تو وہاں یہ نہیں فرمایا عورتوں سے کہ تم نکاح نہ کرو، کیونکہ نکاح کرنا عورتوں کا کام نہیں ہے، عورتیں خود نکاح نہیں کرتی، کیونکہ عورتوں کو نکاح کے لیے ولی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب عورتوں کو خطاب فرمایا کہ مومن عورتیں بھی مشرک مردوں سے نکاح نہ کریں، تو وہاں عورتوں کو خطاب نہیں کیا، خطاب پھر مردوں کو کیا، لیکن اب وہاں الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا تُنْكِحُوا، نہ نکاح کرو نہیں، کیونکہ خود اپنے نکاح کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب اپنی ولایت میں جو عورتیں ہیں ان کی اولیاء کو خطاب ہے، ولی نکاح کراتا ہے عورتوں کا، نہ نکاح کراؤ
المشرکین مشرک مردوں سے، یعنی اپنی عورتوں کا، اپنی مومن عورتوں کا، حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ مشرک مرد، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک غلام مومن زیادہ بہتر ہے من مشرکن، مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ کتنا ہی تمہیں اچھا کیوں نہ لگے، اپنے مال و دولت کے اعتبار سے، اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے، اپنے حسب نسب، دیگر عادتوں کے اعتبار سے، ہر چیز میں وہ کتنا بہتر کیوں نہ ہو، اصل چیز ایمان ہے۔ نکاح کے اندر اصل ایمان کو دیکھنا چاہیے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، اس کے حسب نسب سے، اس کے حسن و جمال سے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے، یا حسب نسب سے، یا مال کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ تم کس وجہ سے نکاح کرو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم کامیاب ہو جاؤ دین والی عورت لے کر، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں گے۔ تمہیں دین والی عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔ اگر دین ہو تو دین کے ساتھ باقی چیزوں پر غور ہو سکتا ہے۔ اگر دین میں 2 عورتیں برابر ہیں، پھر آپ تقابل کریں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، کون زیادہ حسب نسب والی ہے، کون زیادہ مال والی ہے۔ لیکن اگر ایک طرف دین ہے، حسب نسب نہیں ہے، جمال نہیں ہے، مال نہیں ہے، دوسری طرف دین نہیں ہے، باقی سب چیزیں ہیں، تو دین کو اہمیت ہوگی۔ دین بنیادی شرط ہے، اور یہ وہ حدیث مبارکہ ہے صحیح، اور یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، یہ ایک معنی میں ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ مشرک عورت کا کسی مومن عورت کا کسی طور پر مشرک مرد سے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہی کیوں نہ ہو، مومن عورت کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ مشرک چاہے وہ ہندو، مجوسی، بدھسٹ، یا وہ یہودی عیسائی ہو، مومن عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا کسی طور پر بھی۔ ہاں، مومن مرد کا نکاح عام مشرک عورت سے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اہل کتاب میں سے ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی میں نے بتایا جب ہمیں امید ہو کہ وہ اسلام قبول کر لے گی اور وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہاں، دیکھیے، جو شرک کرتا ہے، جس کے اندر کچھ شرکیہ چیزیں ہیں، تو کیا اس کو مشرک ڈکلیئر کر دیا گیا ہے؟ کیا اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں؟ کیا اگر وہ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہے تو کیا اس کے لیے وراثت نہیں ہوگی؟ کیا وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا؟ کیا اس کے لیے مسلمانوں کے احکامات ہوں گے یا کافروں کے احکامات ہوں گے؟ اگر وہ مسلمانوں کے اندر رہتا ہے اور اس کا معاملہ مسلمانوں کی طرح کیا جاتا ہے تو پھر اس کو مسلمانوں کی طرح ہی ڈیل کیا جائے گا۔ اور اگر وہ ڈکلیئر ہو گیا کافر، جس طرح مرزیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں اور ڈکلیئر ہیں، تو ایسے لوگوں سے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مسلمانوں میں سے بھی دینداروں میں بھی انسان تقابل کرتا ہے، کون زیادہ دیندار ہے، کون کم دیندار ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بہرحال دین بنیادی شرط ہے نکاح میں۔ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ مشرک عورت ہو یا مشرک مرد ہو، اگر اس سے نکاح کرو گے تو یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں سے پتہ لگا کہ اگر دیکھیں اہل کتاب عورت سے شادی کی اجازت ہے، لیکن اگر اہل کتاب عورت آگ کی طرف بلائے، میں نے کہا کہ مشروط ہے کہ جب وہ قریب ہو کے اسلام قبول کرے تب اس کی اجازت ہے۔ یہ نہ ہو کئی لوگ وہ اہل کتاب عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں، بعد میں اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھتے ہیں، صرف اپنا ایمان نہیں، بچے ان کے یہودی عیسائی بن جاتے ہیں۔ تو اولئک یدعون الی النار، یہ تو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ایسی عورتوں سے خواہ وہ اہل کتاب یہودی عیسائی کیوں نہ ہو، ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے جو اتنی مضبوط ہوں۔ ہاں، جن کے بارے میں یہ امکان ہے کہ مسلمان ہو جائیں گی، وہ اثر انداز نہیں ہوں گی خود پر، بچوں پر، وہاں اہل کتاب عورت سے شادی ہو سکتی ہے، باقی مشرک عورت سے شادی نہیں ہو سکتی، اور مشرک مرد سے تو کسی طور پر نہیں ہو سکتی۔ یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو، اور اللہ بلاتے ہیں، الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف، باذن، اپنے حکم سے۔ اللہ چاہتے ہیں یہ نکاح کے ذریعے شوہر بیوی ایک دوسرے کو جنت کی دعوت دیں، ایک دوسرے کے دین کو مضبوط کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں۔ اللہ تو اس طرف بلاتے ہیں۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ قرآن کے سارے احکامات غور و فکر کرنے کے لیے ہیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔